عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کیوں جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم 5 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی. وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ اتنا پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عالی نسل کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا. چھوٹی عید کا دن تھا. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے. تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے. تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا. باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈالا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے. اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دیا. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے, شاید کوئی کبوتروں شبوتروں کو ڈالتا ہوگا, کوئی ایسا معاملہ ہوگا, اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا, مجھ سے نہ رہا گیا, میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے, وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے, وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے, وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ, یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوتے ہیں, فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے, کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ تمہارا لہجہ, تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو, میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا. یہ ادب کی جگہ ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل حبط کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو پھر اللہ اکبر, باقی کیا بچے گا؟ تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں. اللہ کا پہلے حکم دیا, پھر تحسین فرمائی ان لوگوں کی جو آداب کی رعایت رکھتے ہیں. تو یہ تحسین بعد میں کرنا, جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا,
لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کے مؤدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں، پرکھ لیے ہیں۔ متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ جنہیں ادب کا کرینہ نہیں آتا تو وہ متقی نہیں، چاہے سجدے کتنے ہی طویل کیوں نہ کریں، ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو، وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں نہیں ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کافی ہو گئی بات، ان کی تحسین خوب ہوگی، لیکن اللہ فرماتا نہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی، کہا نہیں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ جس اجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اور یہ کس کو اللہ دے گا؟ جو رسول اللہ کا ادب کرنے والے۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ادب کی توفیق دے دی، اس کو کتنی بڑی دولت دے دی۔ ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگو، چونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ ادب کا نام ہے۔ اہل بیت کا ادب، اصحاب نبی کا ادب، ذات باری کا ادب، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اولیاء امت کا ادب، والدین کا ادب، یہ ادب سکھایا گیا۔ بڑوں کی تکریم، چھوٹوں سے شفقت، تو پورا دین ادب ہے۔ ماہ سیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ادب والوں کے زمرے میں رکھے، ہمارے تیور، طرز زندگی، انداز معاشرت، رویے بے ادبوں کی صحبت سے پاک رہیں، اور ہمیشہ ہم ادب کی راہوں کے مسافر رہیں۔ عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں، تو آئیے عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غرباء، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں ان کی مدد کریں، اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے۔ اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ غرباء کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تحائف دیجئے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے، ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں۔ وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کیوں کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی، اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا، تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی ہے، اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا۔ خودکشی بڑی بری بات ہے، لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا، اس کی ماں کا کلیجہ اتنا پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اعلی نسل کوٹھیوں میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا۔ 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں، چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے، تو مچھلی بازار میں چلے گئے۔ تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا۔
ہم نے اسے کہا کہ میں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی، اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈالا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے، اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا، اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے، کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو، اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے، جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔
تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانینت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے، جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ آج 29واں روزہ ہے اور اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل چاند کے نظر آنے پر عید کا اعلان ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے فرحت اور اداسی کی ملی جلی کیفیات ہوں گی۔ عید کی خوشی، مسرت اور روزوں کے جانے پر طبیعت میں ایک اداسی کی سی کیفیت۔ ایک طرف یہ مسرت کے شکر ہے اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق نصیب کی، دوسری طرف یہ خدشہ کہ جس طرح کے ہمارے روزے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں۔ ماہ سیام کے لمحے جب اپنے اختتام کو چھو رہے ہوں تو ہماری یہ دعا، ہماری تمنا ہمارے لبوں پہ مچلنی چاہیے کہ مالک تو نے پورا ایک مہینہ ہمیں جن توفیقات سے مالا مال رکھا، پنجگانہ نمازوں کی توفیقات دی، تلاوت کلام مجید دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں میسر رہی، اور امور خیر جو ہم بجا لاتے رہے تو نے ہمیں توفیق دی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ سیام کے گزرنے کے بعد ہمارے یہ معمولات، ہماری زندگی کا یہ خیر برا انداز ہم سے کہیں چھین نہ لیا جائے۔ تو کریم ہے، اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو اس پر ہمیں مستقیم بھی رکھ۔ اور وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھی راہوں پہ چلنے کے بعد پھر ٹیڑھی راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، ہدایت کے بعد پھر ظلمت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال قرآن مجید میں بیان کی جس کا مفسرین فرماتے ہیں توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کیا کرتی تھی، سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی، اور جب شام چرخہ اٹھانے لگتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال دے کے اپنی مخلوق کو سمجھایا کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے دن بھر کی کمائی کو شام کے وقت اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے اور کاتا ہوا سوت دوبارہ ریزہ ریزہ اور پرزہ پرزہ کر دیتی ہے، تو سارے دن کی محنت اکارت چلی جاتی ہے۔ تو کہیں اے ایمان والو، میرے رسول کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے والوں، کہیں تم بھی اپنا طرز زندگی یوں نہ بنا لینا کہ سارا دن سوت کاٹو اور شام کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لیے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور یاروں صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں